الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، ہم آپ تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں اس پر رونق مجلس میں، جس میں ہم بات کر رہے تھے کامیابی کے راستے کی، کہ کامیابی کے لیے بندے کا مومن ہونا ضروری ہے، اور ایمان 6 چیزوں پر لانا ہے: اللہ پر، اللہ کے ملائکہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر۔ تو آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ایمان کے دوسرے رکن یعنی ملائکہ، فرشتوں پر ایمان کے بارے میں۔ فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا: کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے ملائکہ پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے۔ جو لوگ ان میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرتے ہیں، ان کی گمراہی کو واضح کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا: وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شخص اللہ کا انکار کرے، اللہ کے ملائکہ کا انکار کرے، اللہ کی کتابوں یا اللہ کے رسولوں کا انکار کرے یا قیامت کے دن کا انکار کرے، وہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانے میں کئی باتیں داخل ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تسلیم کریں کہ فرشتے موجود ہیں اور وہ ایک غیبی مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو دہکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا أُصِفَ لَكُمْ، آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جس کی صفت تمہیں بیان کی گئی ہے، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی مختلف صفتیں ہیں جنہیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ فرشتوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ قوت والے اور بہت ہی زیادہ سخت ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: علمہ شدید القویٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرشتے نے سکھایا ہے جو بہت زیادہ قوت والے ہیں۔ اسی طریقے سے انہی جبریل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے: ذی قوت عند ذی العرش مکین، بہت ہی زیادہ قوت والے عرش مکین کے پاس۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اس پر بہت ہی سخت طبیعت کے فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ، جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جن کاموں کے کرنے کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو فرشتے بہت بڑی قوت والے ہیں۔ اسی طریقے سے کتاب و سنت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کو جو نورانی جسم عطا فرمائے ہیں، یہ بہت ہی بڑے جسموں کے مالک ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 بازو ہیں اور ہر بازو اتنا بڑا ہے کہ اس سے پورے آسمان اور زمین کا خلا بھر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وَلَهُ 600 جناح كُلُّ جناح مِنْهَا سَدَّ الْأُفُقِ، جبریل کے 600 پر ہیں، ہر پر آسمان اور زمین کے کنارے کو بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں کی جسامت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:
اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ حملۃ العرش، اللہ کی طرف سے مجھے اجازت ملی ہے کہ میں عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں کچھ باتیں تمہیں بیان کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، کہ اس کی کان کی لو اور گردن کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کا ہے۔ تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر فرشتے کی کان کی لو اور گردن کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کا ہوگا تو اس فرشتے کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ فرشتوں کی بتائی گئی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ فرشتے بہت ہی زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ذو مرۃ فاستوی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذو منظر حسن، یعنی بہت ہی اچھے منظر والے، بہت ہی خوبصورت۔ اسی طریقے سے امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذو خلق طویل حسن، ذو خلق طویل حسن، بہت ہی لمبی خلقت والے اور خوبصورت فرشتے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ فرشتے مختلف صفت کے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، جس نے فرشتوں کو پیغامبر بنایا یعنی اپنے اور رسولوں کے درمیان۔ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، فرشتے بازوؤں والے ہیں، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 3، کسی سے اس سے زیادہ بازو عطا کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے فرشتوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ باعزت اور نیک ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کرام بررہ، بہت ہی زیادہ نیک اور باعزت فرشتے۔ کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے فرشتے۔ فرشتوں کی ایک صفت یہ ہے کہ فرشتے حیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے ملائکہ یعنی فرشتے حیا کیا کرتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں علم سے نوازا ہے۔ اسی لیے جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کیا تو زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو جا کر فساد مچائے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم جانتے نہیں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتے ان باتوں کے علاوہ کچھ باتیں جانتے بھی تھے، اسی لیے آگے فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ مختلف صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے معزز فرشتوں کی بیان فرمائی ہیں۔ فرشتوں کی صفات کے علاوہ فرشتوں کی کچھ مختلف خصوصیتیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ فرشتے آسمان میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کی اس خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، آپ دیکھیں گے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا عرش 7 آسمان کے اوپر ہے اور فرشتے اللہ رب العالمین کے عرش کے پاس ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اور جبریل علیہ السلام کو احکام دے کر نازل فرماتا ہے، اتارتا ہے، تو وہ آسمان سے اتارے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ملائکہ دن اور رات تمہارا تعاقب کرتے ہیں، یعنی تمہارے اعمال کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وضاحت فرمائی کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں یہ فرشتے ملتے ہیں، پھر اس کے بعد بندوں کے دن بھر کے اعمال کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم يعرج الذين باتوا فيكم، پھر وہ فرشتے جو تمہارے ساتھ میں تھے
آسمان کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ چڑھتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ان کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ آسمان میں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ فرشتوں کو انوثت یعنی زنانہ پن سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی سخت پھٹکار کی ہے جو اللہ کے ملائکہ کو زنانہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ لوگ جنہیں آخرت پر ایمان نہیں ہے اللہ کے فرشتوں کو ایسے نام دیتے ہیں جو نام عورتوں کو دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی سخت پھٹکار کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، ان بدبختوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان کے وہ بندے جو مکرم ہیں انہیں ان لوگوں نے عورتیں بنا دیں۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا ان کی پیدائش کے وقت یہ لوگ حاضر تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، ان کی اس گواہی کو لکھا جائے گا اور اس کے بارے میں ان سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ فرشتوں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا يسبقونہ بالقول وهم بأمرہ یعملون، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سے آگے نہیں بڑھتے، جو حکم انہیں ملتا ہے اس حکم کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے لا يعصون اللہ ويفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم اللہ انہیں دیتا ہے اس حکم کو وہ بجا لاتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کبھی وہ اس سے اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اگر تم لوگ تکبر سے کام لیتے ہو تو وہ فرشتے جو اللہ کے پاس ہیں دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کبھی ان کو اس چیز سے اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ معزز ناظرین، یہ فرشتوں کی خاصیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہیں۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان کس طریقے سے لایا جائے۔ فرشتوں پر ایمان میں ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم ان کے وجود پر ایمان لائیں کہ فرشتے موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی مانیں کہ فرشتے بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوجوں کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان سے کرہنے کی آواز آتی ہے اور آسمان کو یہ حق ہے کہ ایسی آواز کرے کیونکہ پورے آسمان میں 4 انگلیوں کی جگہ ایسی نہیں ہے جو خالی ہو، ہر جگہ پر اللہ کا کوئی فرشتہ یا تو رکوع میں ہے یا تو سجدے میں ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتے کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم رفع لی البیت المعمور، پھر مجھے بیت معمور دکھایا گیا، فقلت ما هذا یا جبریل، میں نے کہا کہ اے جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا هذا البیت المعمور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت معمور ہے، يدخله كل يوم 70,000 ملک، اس گھر میں عبادت کی غرض سے ہر دن 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ اذا خرجوا منها لم يعودوا فيه آخر ما هم علیہ، جب یہاں سے یہ لوٹتے ہیں تو دوبارہ پھر کبھی ان کی باری نہیں آتی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آسمان اور زمین جب سے ہے اللہ کے یہ فرشتے 70,000 کی تعداد میں روزانہ اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور نکل رہے ہیں، لیکن دوبارہ کبھی کسی فرشتے کی باری نہیں آتی۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتے کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے۔ فرشتوں پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم فرشتوں سے محبت کریں اور ان کی عداوت اور نفرت سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے جو اللہ کے ملائکہ اور فرشتوں سے نفرت کرتے ہیں فرماتا ہے من کان عدوا للہ
وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو شخص اللہ سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے رسولوں سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے فرشتوں سے دشمنی کرتا ہے، جبریل اور میکائیل سے دشمنی کرتا ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ فرشتوں پر ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب پاک میں کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا ہے، بندہ ان کے اس فضل و مرتبے کو جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کام کرنے سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ جن کو یہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عزت پائے ہوئے بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، کبھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سے آگے نہیں بڑھتے، جو اللہ کا حکم ہے اسی حکم کو بجا لاتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ بندہ اس چیز کو مانے کہ فرشتے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کام ہیں ان کاموں میں سے کسی بھی کام کا فرشتوں کو اختیار نہیں ہے، نہ تو وہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ تو وہ زمین میں تصرف کر سکتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کے شرف اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے انہیں کچھ کاموں کی ذمہ داری عطا فرمایا ہے۔ مثلا کسی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی لے جانے کا کام دیا، کسی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کی ذمہ داری سونپ دی، کسی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانے کے کام پر مقرر فرما دیا، کسی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور اسی کی مرضی کے مطابق اعمال انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم اس بات کو مانیں کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، نہ تو انہیں پیدا کرنے کی کوئی طاقت ہے اور نہ ہی دنیا کے نظام کو چلانے کا انہیں اختیار ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے میں ہمیں یہ بات بھی ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو مختلف کاموں پر لگا دیا ہے۔ یہ فرشتوں کے وظیفے ہیں۔ مثلا جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ذمہ داری عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے حکم سے اللہ کا پیغام اللہ کے رسولوں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو لے کر روح الامین آپ کے پاس اترے، آپ کے دل پر، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ اسی طریقے سے میکائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانے کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے جبریل، میکائیل کو کیا ذمہ داری دی گئی؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتلایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بارش کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سور کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی حسن حدیث میں فرماتے ہیں کیف انعم وقد التقم صاحب القرن قرنا، میں کیسے سکون سے رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور کو اپنا لقمہ بنائے ہوئے ہے، وحنا جبہتہ، اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے ہے، وأصغى سمعہ، اپنے کان کو لگائے ہوئے ہے، ينظر متى يؤمر فينفخ فيه، وہ اس طاق میں ہے کہ کب حکم ملے اور سور میں پھونکے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بڑا بہترین کارساز ہے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتے کی ذمہ داری یہ بتلائی کہ وہ سور پھونکنے کے کام پر مقرر کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو اس بات کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ وہ بندوں کی روحوں کو قبض کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
قل یتوفاکم ملک الموت الذی اکل بکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تمہیں ملک الموت وفات دیں گے جو اس کام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے فرشتوں میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کی ذمہ داری سونپی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہو رہے تھے، طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا، تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی مدد کے لیے پہاڑوں والے فرشتے کو بھیجا ہے، آپ انہیں جو چاہتے ہیں حکم دے سکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں جبریل علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ پہاڑوں کے لیے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں پلنے والے رحم کی ذمہ داری کو سونپا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کے معاملے میں ایک فرشتے کو ذمہ دار مقرر کیا ہے، جو کہتا ہے کہ اے اللہ نطفے کی شکل میں ہے، پھر کہتا ہے علقے کی شکل میں ہے، پھر کہتا ہے مضغے کی شکل میں ہے، یہاں تک کہ جب اس کے 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روح پھونکنے کا حکم دیتا ہے، پھر اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی زندگی، اس کی روزی، اس کا نیک یا برا ہونا لکھ دیا جائے۔ فرشتوں کو دی گئی مختلف ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اللہ کے عرش کو اٹھانا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، مؤمنین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرشتوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ جنت کی نگہبانی کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں جنت کی طرف لایا جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہونے لگتے ہیں تو جنت کے جو نگہبان فرشتے ہیں انہیں سلام کر کے کہتے ہیں کہ تمہارا آنا مبارک ہو۔ اسی طریقے سے فرشتوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ جہنم کی داروغائی کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ، جو لوگ جہنم میں تڑپتے ہوئے ہوں گے وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے تم اپنے رب کو بلاؤ، وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آواز دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن کے لیے ہمارے عذاب کو کم کر دے۔ تو یہ مختلف ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو عطا فرمائی ہیں۔ فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی تذکرہ بھی فرمایا ہے، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اگلی نشست میں ہم بات کریں گے ایمان کے تیسرے رکن یعنی اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں۔ تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔